बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। नाज़रीन, जैसे आप सब जानते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, कि मैं एक टीवी चैनल में काम करती हूं जहां पर मेरा काम तो इंडोर है। मैं ऑफ़िस में काम करती हूं क्योंकि मेरा शो इंडोर है। लेकिन हमारे चैनल में क्योंकि रिपोर्टिंग भी है और आउटडोर शोज़ भी हैं जिसको एंकर्स और रिपोर्टर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग, क्योंकि हम लोग तो अंदर बैठकर काम करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो किन मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनको फ़ील्ड में किस तरह की मुश्किलात होती हैं जब वो फ़ील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लोगों के बिहेवियर भी कभी कभी ठीक नहीं होते हैं, कभी मौसम ख़राब होता है, तो किस तरह के मुश्किलात उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैंने आज दावत दी है बिलाल खान न्याज़ी, जो कि हमारे चैनल में रूही में सीनियर रिपोर्टर हैं और पब्लिक इशू पे एक शो है वो कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, या ये उनके लिए अब नॉर्मल हो गया है कि वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, या अभी भी उनको वही मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आपने जो टॉपिक का आगाज़ किया उसमें एक लफ्ज़ जो मुश्किलात नो डाउट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं और जहाँ पर हमारे लोगों की एक नफ्सियात बन चुकी है, वहाँ पर रोज़ाना ये कॉमन सी चीज़ समझी जाती है। हम कहते हैं कि जो जर्नलिज़म है उसका ज़्यादा ताल्लुक वेस्ट है। अब आप पहले अंदाज़ा लगाएं कि हम किस माशरे में रहते हैं। उस माशरे में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहाँ पर इख्तलाफ राय एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख लें, अगर आप इख्तलाफ राय रखेंगे तो उसके बाद में भी आपके लिए आम कॉमन मैन के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। और कई बार हमने लोगों की ये बात सुनी, वो ये कहते हैं कि हमने खाली इख्तलाफ किया था, उसके बाद हमें ये नतीजा देखना पड़ा। किसी पे झूठी FIR हो जाती है, किसी को गली में कोई आके मारता है। इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जब जिस माशरे में नहीं होगी तो लाजमी बात है वहाँ पे जर्नलिज़म कैसे होगी, वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की बात कौन करेगा, जब लोगों को ये भी मालूम ही नहीं होगा कि बोलने की आज़ादी हर किसी का हक़ है। फिर सेकंड बात ये आती है इख्तलाफ राय। इख्तलाफ राय के लिए हम एक बात कहते हैं, एक बहुत जिगरा चाहिए होता है बोलने के लिए, सुनने के लिए भी। लेकिन जब भी हम लोग ये समझते हैं कि हम वही सुने जो हम सुनना चाहते हैं, वही बोलें जो कि लोग सुनने के लिए बैठे हैं, अगर हम हल्का सा भी इख्तलाफ करें तो वो लोगों के बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल बात, हम एक शो करते रहे न्यूज़ नाइट के नाम से, अभी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हम महंगाई पे शो करते थे। सुबह शाम हमें PTI वाले कहते थे कि आप हमारे खिलाफ एक बयानिया क्रिएट कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ एक प्रोग्राम रोज़ाना करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों के जज्बात को बाहरने की कोशिश करते हैं। और पीपल पार्टी और नून लीग के लोग कहते थे कि आप जहाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेम हुकूमत चेंज हो गई, महंगाई फिर भी थी, हमें दोबारा शो किए। तो हमें कहा कि आप PTI के हैं, हम PTI को फेवर देना चाहते हैं और जो PTI का बयान है वो बयान कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर सुनना नहीं चाहते। इस तरह के जो चीज़ें हमें रोज़ाना फेस करनी पड़ती हैं। अब तो आदत भी हो गई है और अब इतना हमें लगता भी नहीं। अच्छा, कोई एक वाक़या कोई ऐसा बताना चाहेंगे जो आपको लगा हो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, या आपको दुख हुआ हो कि यार हम तो एक पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, हम तो ये देखते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा रवैया देखने में आया हो? बाज़ को हम लोगों के रवैया का गिला इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने मसाइल हैं तो उसमें जो लोग आके हम उनसे पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। वो बाज़ का गुस्से में बात करते हैं। जिस तरह हम एक दिन बोहर गेट पे मौजूद थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है तो उसमें पब्लिक का जो आपका घर का बजट है वो चलाना मुश्किल है, तो हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? तो उसने कहा कि आपने ये सवाल मुझसे जानबूझ के किया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ। और पब्लिक, उन्होंने कहा आपको मालूम है हमारे क्या हालात हैं, आप जानबूझ के ये सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारा मकसद ये होता है कि हम हुकूमत को बता सकें कि आम आवाम किस तरह रहती है, आम आवाम के जज्बात क्या हैं, आम आवाम सोचती क्या है। हुकूमत जब कहती है सब अच्छा है, महंगाई नहीं है, तो आम आदमी क्या कहता है। तो वो ये बात समझने से कासिर था और इन दी एंड उसने हमारे कैमरे पे आके हमला किया। और फिर हमने ये कहा कि नहीं, मे बी कोई प्रॉब्लम का शिकार होगा, मे बी कोई इसको घर में इशू होगा, मे बी कोई जो इस वक्त हालात हैं उस वजह से ये इस तरह का बिहेवियर अपना रहा होगा। तो ये कॉमन सी बात बन गई। लेकिन ज़्यादा जो इशू बनता है वो हमारे पॉलिटिशियन की जानिब से बनता है। वो जब इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, सिंपल बात है, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, उनके हल्के में इशूज़ थे, हमने हाईलाइट किए। तो उन्होंने कहा कि आपने प्लांटेड शो किया। तो हमने कहा कि आप के हल्के में इतने इश्यूज़ हैं तो हमें प्लांटेड शो करने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी आप इश्यूज़ दिखाएंगे, जब भी आप बात करेंगे, कॉमन आदमी की बात करेंगे, तो फिर जो आपका जो जिसको ये सुनना नागवार गुजरेगा वो उस पर रिएक्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये सूरत हाल हम रोज़ाने के हिसाब से देखते हैं। तो अब हम तो आदत सी हो गई है और हम ये है कि हमारे माशरे को काफ़ी टाइम लगेगा। और एक और बात कि हमको भी ख्याल करना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो किस हद तक
بہتر ہے کس حد تک سچائی کے ساتھ ہے، لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے اور لوگ اکثر سچ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو موبائل سے آ کے ویڈیو بننا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا مستقبل آپ جرنلزم کا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں یا موجودہ حکومت ہے یا پچھلی حکومت ہے، ان کا کردار میڈیا کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ کیا سپورٹ رہی ہے یا ہمیشہ اگینسٹ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میڈیا کے حوالے سے کوئی سپورٹیو ہم نے کردار نہیں دیکھا۔ سیم جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا کہ ہم خود ہی کچہری چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے، کئی چینلز کو بند کیا گیا، اب تک کو بند کیا گیا، 24 کو بند کیا گیا، جیو پہ پابندی لگائی گئی۔ سیم جو ان سے اختلاف رائے رکھ رہے تھے ان پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ سیم جب پاکستان مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ہم نے ARY کو دیکھا، اس کے علاوہ جو عمران ریاض، اس کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں، سمیع ابراہیم ہو گیا، ان کے ساتھ ہم نے یہ بیہیویئر دیکھا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے کہ آزادی صحافت ابھی تک پورے ملک کی بات کہیں تو سچ سننا، سچ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور جب بھی سچ کوئی زیادہ بولنے لگتا ہے تو اس کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، FIR بھی ہوتی ہیں، اور اس میں تمام حکومتیں اس میں شامل ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو۔ پیپل پارٹی بات کرتی ہے آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کراچی میں دیکھا، سندھ میں دیکھا کہ وہاں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک اپنایا گیا۔ تو یہ اب اس میں تمام اگر اس میں مذہبی جماعتوں کی بات کریں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کا چینل کسی مجبوری کے تحت پیمرا کے رول کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ آنر نہیں کر رہا، تو وہ وہیں پر فیلڈ میں موجود لوگوں کو یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری آواز نہیں پہنچا رہے، حالانکہ وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب پیمرا نے پابندی لگا دی تو ہم کون ہوتے ہیں وہ چیز آنر کرنے والے؟ تو مذہبی جماعتوں کا بیہیویئر بھی کافی سخت ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی سخت ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح جو قوم پرست جماعتیں ہیں، آپ ذرا کسی کاسٹ، کسی قوم پرست جماعتوں کا موقف نہ لیں تو وہ بھی اس معاملے میں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو پاور گروپ بنے ہوئے ہیں، پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں، ان سب کا رول ہے ہمارے ہاں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی اینگل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دفاتر بھی ہم نے دیکھا، میڈیا ہاؤسز پہ حملے کیے گئے۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ کیا ان چیزوں میں کردار پلے کر رہا ہے کہ ایجنڈا سیٹنگ کے تحت ہم ایک اسپیسیفک چیزوں کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، اسپیسیفک چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اب جو ہماری آزادی ہے وہ ہم نے اپنے خود سے کریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ہماری آزادی ہے، یہی کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، ایسا ہے کیا؟ نو ڈاؤٹ ایجنڈا سیٹنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی میڈیا بالکل فیئر کام کر رہا ہے، یہ بالکل بات غلط ہوگی۔ میڈیا کا جو بیسیکلی مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آواز ہے، جو چیز ہے وہ پبلک تک بیان کرنا۔ ایک جو بات ہم کامن ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہم سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک بات پبلک کو یہ جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہم پبلک کے نمائندے اس سینس میں نہیں ہوتے، کیونکہ ہم پبلک سے عوامی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ نہیں لیتے، ہم سے گورنمنٹ سیکٹر کے امپلائی نہیں ہوتے، ہم کوئی عوامی نمائندے ووٹ کے ذریعے نہیں آئے ہوتے۔ جتنا وہ ہم پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ اتنا اپنے پولیٹیکل نمائندوں پہ ریئیکٹ کریں، اگر وہ ان سے سوال پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات ہم الزام لیکن میری بات سنیں نا، یہ سوال نا میڈیا بھی تو نہیں کرنا سکھا رہا ہے، وہ بھی تو ایک سپورٹ والی سین ہے نا کہ ایک ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو سوال کرنا تو میڈیا بھی نہیں سکھا رہا۔ سوال کرنا میڈیا بھی نہیں سکھا رہا، آپ یہ کہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شروع سے جب سے دنیا جہاں میں دیکھیں تو اگر ہم فاکس نیوز کو دیکھیں تو وہ اس کی جو ٹرمپ صاحب تھے ان کی سپورٹ کر رہا تھا، اسی طرح CNN جو ابھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کی پارٹی کانگریس کی سپورٹ کر رہا تھا۔ سیم اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں بھی میڈیا گروپس ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح حامد میر بھی ایک ایگزامپل کوٹ کرے تھے جب اس دن سابق پرائم منسٹر عمران خان بھی موجود تھے اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ جس سارا اخبار جماعت اسلامی کا تھا تو وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتا تھا۔ تمام جماعتیں اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنا ایجنڈا پہنچانے کے لیے، اپنا بیانیہ پہنچانے کے لیے، اپنا منشور دینے کے لیے وہ اس میڈیم کا سہارا لیتی ہیں۔ اب پبلک کو جو ایک بات سمجھنا ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا سننا ہے۔ آپ کے سامنے 15 چینلز ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 چینل پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، 4 چینل نون لیگ یا کوئی پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے، تو آپ کے پاس آپشن تو ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ یہ کیا ایجنڈا ہم پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ میڈیا کا کردار ہے ایجنڈا سیٹنگ میں۔ میڈیا بعض اوقات ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم میں وہ ڈسکشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ایشوز خاموش ہو جاتے ہیں جن پر کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا، جس طرح ہم نے ابھی موجودہ صورتحال دیکھی کہ جو ڈرون اٹیک تھا تو اس پہ کتنی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور سیم جو الیکشن کمیشن کا بیانیہ ہے اس پہ کتنی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو میڈیا کا نو ڈاؤٹ اس میں رول کافی زیادہ ہے۔ لاسٹ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو کوشش کرنی چاہیے پبلک کے اینڈ پہ اور جو ہمارے صحافی ہیں ان کے اینڈ پہ،
پبلک کو جب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھے گے کہ ہم نے سوال کس سے پوچھنا ہے. نو ڈاؤٹ ہم بھی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ہے, پبلک کو بھی ہے, لیکن ایک بات جو پبلک کے آپ کے نمائندے ہیں, جو ٹیکس کے پیسوں سے آپ سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کے پولیٹیکل نمائندے جو منسٹر بنتے ہیں, ایم پی ایس ایم این ایس بنتے ہیں, جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, ان سے سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, نہ کہ ایک صحافی سے, جو کہ ایک صحافی بات کرتا ہے, ایک میڈیم بنتا ہے, ایک آواز پہنچاتا ہے, ایک بیانیہ فراہم کرتا ہے, اس پہ ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے, نہ کہ وہ جن کو صبح شام ووٹ دیتے ہیں, جن کی ریلیوں میں جاتے ہیں, جن کے نعرے لگاتے ہیں, ان سے سوال پبلک کم پوچھتی ہے. جی ہمارا بھی گلہ ایک. جی آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہے بلال نیازی, اور ایز اے رپورٹر, ایز این اینکر, جو انہوں نے سوچا, جو وہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے بیان کیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور یہ چیزیں جو بلال نے بولی, وہ صرف بلال نہیں, میڈیا میں بہت سارے لوگ, بلکہ بہت سارے جو کہ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ایک سوچ رکھتے ہیں, جو کہ ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو عوام کی طرف سے بھی اور ان کو پولیٹیشین کی طرف سے بھی, جن کے بارے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے یہ چیزیں ان کو سہنی پڑتی ہیں, ان کو بولا جاتا ہے. اور کبھی کبھی عوام کا رویہ بھی بہت ہارش ہو جاتا ہے, اور یہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور سوالات ہم نے سیاستدانوں سے کرنے ہیں, لیکن ان کا غصہ, ان کی ناراضگی کبھی کبھی صحافیوں پر نکلتی ہے, جس کی وجہ سے صحافی کافی زیادہ اپنے آپ کو ایک برا ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے, ہم سارا دن جو ہے وہ مائک لے کر گھومتے ہیں اور بات کرتے ہیں. کبھی مہنگائی ہوتی ہے, کبھی ڈالر ریٹ ہے, زراعت ہے, کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, ایک صحافی ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے, اور اس کو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اور عوام کو باخبر رکھتا ہے. جی.